کبھی کبھی رشتے خون سے نہیں برتاؤ سے بنتے ہیں، اور کبھی کبھی خون کا رشتہ ہونے کے باوجود صرف نام کا رشتہ رہ جاتا ہے۔ میں اس گھر میں نئے رشتے نبھانے کا خواب لے کر آئی تھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس رشتے سے ملی جس کا مجھے سب سے زیادہ انتظار تھا، میری جیٹھانی کا رشتہ۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری بڑی بہن جیسی ہو، جس سے میں ہر بات شیئر کروں، لیکن اس نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ ہر بات میں تانا، ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپی چبھن، وہ ہر وقت مجھے یہ محسوس کرواتی رہی کہ میں اس گھر میں مہمان ہوں، ایک ایسی مہمان جو صرف کام کرنے کے لیے آئی ہو۔ لیکن میں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت گزرتا گیا اور اس کی باتیں اور تیز ہوتی گئیں۔ میں چپ تھی، صرف اس لیے نہیں کہ مجھے ڈر تھا، بلکہ اس لیے کہ میں رشتے بچانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس گھر میں سکون ہو، محبت ہو، لیکن صرف میری چاہت سے کیا ہوتا۔ میرے معصوم خواب اس کے قدموں تلے کچل گئے۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بات پر مجھے نیچا دکھاتی، کبھی ساس کے سامنے، کبھی شوہر کے سامنے، اور کبھی ایسی ہی صرف مجھے رلانے کے لیے۔ پھر بھی میں ہر روز اپنے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں چھپا لیتی تھی، اپنے دل کو سمجھا لیتی تھی کہ شاید وہ خود کسی درد سے گزری ہے، شاید اس کی ناراضگی کے پیچھے کوئی وجہ ہو۔ لیکن ایک وقت آیا جب میں نے اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھی، سیدھی صاف نفرت، بنا کسی وجہ کے۔ وہ نظر کا ملا لینا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں سلام کرتی تو صرف سر ہلا کر جواب دیتی، کبھی میری بنائی ہوئی چائے نہیں پی، کبھی میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا نہیں چھوا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ کیا میری مسکراہٹ اسے چبھتی تھی، یا پھر میرا اس گھر میں آنا اسے اس کی جگہ سے گرا گیا تھا؟ ایک دن میں نے سوچا چلو خود پہلے قدم بڑھاتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے دوپٹہ خریدا جو مجھے لگا کہ اسے پسند آئے گا۔ اس نے کیا کیا، سب کے سامنے کہہ دیا تم مجھے یہ سستی چیزیں مت دیا کرو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب ہنس دیے اور میری آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا بھر گیا۔ میں چپ تھی، پھر بھی اس رات میں سو نہیں پائی۔ کیا میری عزت اتنی سی بھی نہیں کہ ایک تحفہ دینا بھی برا لگے کسی کو؟ اس نے میری ہر چھوٹی سی خوشی میں زہر ملا دیا۔ کبھی میرے شوہر سے کہنا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، کبھی ساس کو میرے خلاف بھڑکانا۔ میں ہر روز کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتی تھی، لیکن پھر بھی ہر صبح نئے حوصلے کے ساتھ اٹھتی تھی۔ اپنی روح تک دکھوں سے بھر گئی تھی، لیکن میری زبان پہ کبھی ایک شکایت نہیں آئی۔ شاید میری یہ خاموشی ہی اسے اور بے درد بناتی گئی۔ اسے ہر وقت صرف یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں میں اس کے سامنے زیادہ پسند نہ کی جاؤں، کہیں میں اس کی جگہ نہ لے لوں، کہیں میں اس گھر میں اس سے زیادہ محبت نہ پا جاؤں۔ مگر اسے کون سمجھائے، میں اس کی جگہ لینا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو صرف اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی، صرف ایک چھوٹی سی جگہ جہاں محبت ہو، عزت ہو اور سکون ہو۔ میں اکثر سوچتی تھی آخر میری جیٹھانی مجھے اتنا پسند کیوں نہیں کرتی؟ کیا ہر گھر میں دیورانی جیٹھانی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ صرف میری کہانی میں ہی اتنا زہر بھرا گیا ہے؟ میں ہر روز مسکرا کر ملتی، لیکن وہ صرف مجھ سے دوری بنائے رکھتی۔ گھر میں کسی بھی کام میں میں مدد کرتی تو کہہ دیتی ڈرامہ بند کرو، سب کے سامنے اچھی بننے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں کچن میں گر گئی۔ وہ سامنے سے گزری، ایک بار پوچھا تک نہیں کہ ٹھیک ہو، بس یہ کہہ کر نکل گئی بیمار تو روز ہی پڑتی ہو، تھوڑا کام کرنے کی عادت ڈال لو۔ مجھے اس وقت اپنی ماں یاد آئی جو گرنے سے پہلے ہی مجھے سنبھال لیتی تھی۔ یہ گھر تھا لیکن اپنا نہیں لگتا تھا، یہ رشتے تھے لیکن رشتے جیسے محسوس نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے دل کا بوجھ اپنی ڈائری میں لکھ دیا، میں اس گھر کی بہو ہوں، لیکن مجھے کبھی اس گھر نے اپنا نہیں کہا۔ جہاں ہر بات میں مجھے قصوروار سمجھا جائے، وہاں رہ کر انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اس کا دل مر جاتا ہے۔ مگر اس دن میری ڈائری میری جیٹھانی کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے پڑھی
اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ تو اتنا کچھ سہ رہی ہے۔ مجھے لگا تو میری جگہ لینے آئی ہے، لیکن تو صرف اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ اس پل میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ کیا واقعی کوئی لفظ کسی کے دل کا رنگ بدل سکتا ہے؟ شاید ہاں، کیونکہ اس دن کے بعد وہ پہلی بار میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی گئی اور پہلی بار مجھے نام لے کر بلایا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل تو نہیں گیا، لیکن ایک چیز ضرور بدلی تھی، وہ تھی سوچ، اس کی بھی اور میری بھی۔ جٹھانی اب مجھ سے پہلے سلام کرتی ہے، کبھی کبھی چائے کے لیے بھی پوچھ لیتی، اور سب سے بڑی بات، جب گھر میں کوئی بات ہوتی تھی وہ مجھے پہلی بار سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، ٹوکنے کے بجائے۔ مجھے یاد ہے ایک شام ہم دونوں بیلکنی میں بیٹھے تھے، وہ چپ تھی لیکن آنکھوں میں کچھ تھا۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے دیکھا اور پہلی بار اپنا درد شیئر کیا۔ بولی، جب تو اس گھر میں آئی تھی نا، مجھے لگا میری جگہ چھن گئی ہے۔ ساری ذمہ داریاں جو میں اکیلی سنبھالتی تھی اب کسی اور کو بھی مل رہی تھی۔ مجھے لگا لوگ تجھے مجھ سے زیادہ پسند کرنے لگیں گے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے تو کبھی کسی کی جگہ لینے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو بس ایک بہو بن کے اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی، بس ایک رشتہ چاہ رہی تھی، ایک بہن جیسا رشتہ۔ اس دن پہلی بار جٹھانی میری دوست بن گئی۔ اس نے کہا، تو میری دیورانی نہیں، میری چھوٹی بہن ہے، اور میں بس رو پڑی۔ شاید ہم دونوں میں فرق تھا ہی نہیں، فرق تھا تو صرف غلط فہمیوں کا، اور جب ان کا بوجھ اترتا ہے نا تو رشتے پھر سے سانس لیتے ہیں۔ اگلے دن جب سب سو رہے تھے، میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی تو وہ پیچھے سے آئی اور بولا، میں بھی مدد کر دیتی ہوں، آج دونوں مل کے کام کریں گے۔ وہ پل میری شادی کے بعد کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اس دن کے بعد زندگی سچ میں بدل گئی تھی۔ جس گھر میں پہلے صرف خاموشی تھی، اب وہاں ہنسی کی آواز گونجتی تھی۔ میں اور جٹھانی جو ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کرتے تھے، آج ایک دوسرے کے بنا چائے تک نہیں پیتے۔ لوگ حیران ہوتے کہ اتنی نرمی، اتنی محبت کا راز کیا ہے، تو ہم بس مسکرا کر کہہ دیتے، سمجھ لینا سیکھ لیا ہے۔ جب سمجھ آ جائے نا تو گلہ بھی چھٹ جاتا ہے، شکوہ بھی مٹ جاتا ہے۔ ایک بار جٹھانی نے مجھے گلے لگا کر کہا، شکر ہے تو میری زندگی میں آئی، ورنہ میں تو صرف فرض نبھا رہی تھی، رشتہ کب کا مر گیا تھا۔ اور میں اس پل بس اتنا ہی سوچ رہی تھی، جب ایک عورت دوسری عورت کے درد کو سمجھنے لگے تو گھر نہیں جنت بن جاتا ہے۔ آج ہم دونوں مل کر پورے گھر کو سنبھالتے ہیں، ایک ٹیم کی طرح، ایک فیملی کی طرح۔ نہ کوئی جٹھانی چھوٹی بڑی، نہ کوئی دیورانی کم یا زیادہ، بس دو عورتیں، ایک دوسرے کا سہارا، ایک مثال ان سب کے لیے جو سوچتی ہیں دیورانی اور جٹھانی کبھی دوست نہیں بن سکتی، لیکن میں کہنا چاہتی ہوں بن سکتی ہیں، اگر تھوڑا برداشت ہو، تھوڑا پیار ہو، اور سب سے ضروری تھوڑی سمجھ ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا، تاکہ میں ایسی اور دل چھونے والی کہانیاں آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ کا سپورٹ ہی میری طاقت ہے۔ اللہ ہر گھر میں سکون، محبت اور سمجھ کی روشنی بھر دے، آمین۔